نماز میں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اس میں سے ایک غلطی ہوتی ہے تکبیر تحریمہ کہتے وقت، جبکہ امام رکوع کی حالت میں ہے اور کوئی امام کے ساتھ نماز میں شامل ہونا چاہ رہا ہے، تو اب غلطی یہاں پر ہوتی ہے کہ آئے تیزی سے، اس کے بعد اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو گویا آپ نے تکبیر تحریمہ کہی ہی نہیں۔ تکبیر تحریمہ ہوگی پہلے، پھر اس کے بعد رکوع کی تکبیر ہوگی، اور تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کے کہی جائے گی، یعنی کہ جھک کے کہی جائے گی۔ امام رکوع کی حالت میں ہے، اگر آپ نے رکوع میں امام کو پا لیا تو ٹھیک ہے، رکعت آپ کو مل گئی، اور اگر آپ نے امام کو رکوع میں نہیں پایا تو آپ بعد میں رکعت پوری کر لیں۔ اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ طریقہ یہ ہے کہ چاہے امام رکوع میں ہو یا کسی بھی حالت میں ہو، آپ اطمینان سے صف میں کھڑے ہوں، یعنی کہ جلدی میں صف خالی رہے گی، پیچھے ہی اپنی نیت باندھ لیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ باندھ لیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے پھر رکوع میں جائیں گے۔ یہ طریقہ ہے۔ اگر آپ نے ڈائریکٹ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کیا تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی، رکوع کی تکبیر کہی، اور تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ دوسری غلطی نماز میں عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ سجدے کی حالت میں بہت سے لوگ ناواقفیت کی وجہ سے دونوں پیروں کی انگلیاں بسا اوقات اٹھائے ہوئے رہتے ہیں، زمین سے پورے سجدے کی حالت میں اٹھی ہوئی رہتی ہیں۔ تو اگر پورے سجدے کی حالت میں زمین سے انگلیاں، پیر کی جو انگلیاں ہیں وہ اٹھی رہیں، زمین کو مس نہیں کیا انگلیوں نے، تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور تھوڑی دیر بھی اگر مس کر لیا اور کچھ دیر آپ نے اٹھا لیا تو خیر نماز ہو جائے گی۔ تو اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ سجدے کی حالت میں پیر کی انگلیاں زمین سے لگی رہیں۔ اسی طرح نماز میں ایک طریقہ یہ لوگ اختیار کرتے ہیں کہ پیروں کو خوب پھیلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے مصلی کو، دوسرے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو پیروں کو اتنا پھیلا دینا کہ جس کی وجہ سے تکلیف ہو اور کھڑا ہونا مشکل ہو جائے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پیروں کو سمیٹ کے رکھنا چاہیے، بس 4 انگل دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کی جگہ اگر ہے تو یہ کافی ہے۔ یہ طریقہ ہے نماز میں کھڑے ہونے کا۔ اسی طرح بعض لوگ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تو کونیوں کو خوب پھیلا دیتے ہیں۔ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے دائیں بائیں بھی لوگ ہیں تو سمٹ کر رکوع کرنا چاہیے اور سمٹ کر سجدہ کرنا چاہیے۔ ان سے نماز خراب تو نہیں ہوگی، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہیں۔ ان باتوں کی ہم رعایت کریں۔ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔